السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 14 اگست والے دن ہوا ہے مینار پاکستان کے صحن میں ایک لڑکی کے ساتھ جو اس کو تنگ کیا گیا ہے اور ہراساں کیا گیا ہے، یہ سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں عام آدمی کے کہ یہ کسی ایک یا دو چار لوگوں کا جو ہے وہ کام نہیں ہے، ان کی واردات نہیں ہے، یہ 400-500 لوگوں نے مل کر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے، اور کتنی غلط بات ہے یہ۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو ہے نا ہم نے یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اور آپ لوگ اسی دن 14 اگست والے دن جس دن ہم لوگ یہ خوشی مناتے ہیں، اسی دن جو ہے اسی جگہ پر جہاں پر ہمارے یہ جو ملک کی قرارداد منظور ہوئی تھی، آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتے ہیں۔ اور میں اپنی نانی اماں سے سنتی ہوں کہ کس طریقے سے اس وقت لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان مال سب کچھ لٹا دیا اس ملک کی خاطر، اور اگر ان لوگوں نے یہی کچھ کرنا تھا ملک حاصل کرنے کے بعد اپنے اس پیارے وطن کے ساتھ، تو پھر ان کے لیے سچ میں ڈوب مرنے کا مقام ہے اور ان کو شرم سے مر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اتنے سارے رشتے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ اس کو دوسرے لوگوں کی قدر ہو، اس کو ایک ماں دی ہے، بہن دی ہے، اور باقی سارے رشتے، کتنے سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازے ہیں، اور اسی لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ دوسرے شخص کو بھی ہم لوگوں نے عزت دینی ہے، وہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر آج کل جو مردوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے عورتوں کو تنگ کرنے کا اور ان کو ہراساں کرنے کا، اور اتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اتنی غلط بات ہے، اور یہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور سچ میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ کہ جو ہمارے معاشرے کے مرد ہیں وہ اس طرح کی ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ عورتوں کو اس طرح کھلونا سمجھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس احساس کے لیے کہ آپ کسی پہ اتنی زیادہ برے طریقے سے زور زبردستی کریں۔ انسانیت کا ہونا کافی ہے، آپ کو بہت زیادہ کوئی اسکالر یا ویل ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس احساس کے لیے کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کی عزت کریں، ان کی جو چوائسیز ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اتنی حس تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا دیکھے تو وہ اس برائی کو روکے۔ اور یہ جو درندے ہیں یہ انسان کہنے کے قابل رہ گئے ہیں، ان میں انسانیت بالکل مر چکی ہے، اور آپ ذرا سا بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو رہی ہوگی یا کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو یہ لوگ جا کر اس کو روکیں گے، بلکہ یہ تو اس طرح کے کرائمز کو اور سپورٹ کریں گے، اور اس طرح کے لوگوں سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہم سب کی دین سے دوری۔ ہم لوگوں نے اپنی ساری اسلامی تعلیمات کو اور اس طرح کی ہر چیز کو ہم لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، سب ہمارا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے، اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور دین نے جو کہا ہے اور اسلام نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے اور جو ہے اپنی منمانی کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو وہ سزا نہیں ملتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح کی گھناؤنی حرکت پر، اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ یہ چیزیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹ جائیں گے اور وی آر فری اور ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تبھی وہ لوگ سدھریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ نہیں کرنا ورنہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ نہیں ہوتا اس کے خلاف اور کوئی کارروائی نہیں کی جاتی اور اس کو بس ویسے ہی فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے جس طرح سے باقی کیسز کو لیا گیا ہے اس سے پہلے، پھر ہم لوگ اور پستی کی طرف جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بہت بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے بھی اور باقی ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔